بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے بیچ جو جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو MOU سائن ہوا تھا، اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا کہ اس کے لیے سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور یہ مذاکرات تک لانے کا جو سہرا ہے وہ پاکستان کے سر جاتا ہے۔ یعنی کہ پاکستان اپنے 75-78 سال کی تاریخ میں جس مقام پہ آج کھڑا ہے، یہ اسے 75-78 سال میں نصیب نہ ہوا کہ دنیا کی سپر پاور کو پاکستان وہ جنگ سے نکال کر آج مذاکرات کی ٹیبل پہ آیا۔ تو پاکستان اپنے 75-78 سال کی تاریخ میں جس مقام پہ آج کھڑا ہے، یہ اسے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا، اور اس کی تمام تر سہرا جو ہے وہ فیلڈ مارشل آصف منیر کے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے دفاعی میدان میں جو ہے اپنا لوا منوایا۔ یعنی کہ سندور والے آئے، ان کی سجا کے بھیجا، پھر تندور والے آئے، ان کی ٹھکائی جو ہے لگائی، اور اب تک لگائی جا رہے، اور اس کے بعد خارجی ماز پہ کہ دنیا کی سپر پاور کو جنگ سے نکال کر جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کے آئے، اور اس کے لیے MOU سائن ہوا۔ آج جو ہے وہ اس کے لیے مزید جو ہے اس جنگ کو جو ہے وہ نکال کر مکمل امن کی طرف لے جانے کے لیے سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو یہ فیلڈ مارشل کی جو ہے اس کا کمال ہے کہ پہلے دفاعی میدان میں اور اب سفارتی میدان میں اپنا جو ہے لوا منوا رہے۔ اور اب تو عالم یہ ہے کہ پاکستان جسے امریکہ کا ایک سیکٹری لیول کا بندہ جو ہے ہماری مین اسٹریم لیڈرشپ کو، ہمارے وزیر اعظم تک اور صدر کو وہ سیکٹری لیول کا بندہ ٹریٹ کرتا تھا، آج عالم یہ ہے کہ دنیا کی سپر پاور کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اس کردار کو اور پاکستان کی لیڈرشپ کے عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ٹرمپ جس نے دنیا کی کسی سربراہ مملکت جو ہے اس کو نہیں چھوڑا، ہر کسی کی کتے والی کر کے چھوڑتا ہے۔ وہ برطانیہ کا وزیر اعظم ہو، وہ فرانس کا وزیر اعظم ہو، وہ یوکرین کا وزیر اعظم ہو، وہ اٹلی کی وزیر اعظم میلانی ہو۔ اور میلانی بیچاری کا تو عالم یہ ہے کہ وہ کسی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جاتی ہے تو لگتا ہے کہ تمام ممالک کے جو سربراہ مملکت ہے وہ ان کا پہلا ٹاسک ہوتا ہے کہ میلانی کی جو ہے وہ چمیاں لینی۔ اب ہر پلیٹ فارم پہ، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جو دنیا کے سربراہ مملکت اکٹھے ہوتے، انہوں نے چمیاں لے کے اس میلانی کا ادا کر دی۔ اب جو ہے وہ ٹرمپ نے کہا کہ میلانی جو ہے وہ میری خوشامد کر رہی تھی، میرے ترلے کر رہی تھی کہ میرے ساتھ ایک تصویر بنا دو، اور پھر اس کی خواہش پہ میں نے اس کو ایک پوز دیا، ایک تصویر بنا کے دی۔ تو ٹرمپ جو ہے وہ اس نے کس کو چھوڑا ہے؟ مودی کا اس نے اشر کیا کیا؟ یعنی کہ ہم جو ہے اس آپریشن سندور میں ہم 6-0 کہہ گئے تھک گئے، لیکن ٹرمپ نے کہا نہیں 7-0 8-0 9-0 10-0۔ وہ تو ٹرمپ کی اپنی جنگ میں گلے پڑ گئی، اس کے اپنے طیارے گرنے شروع کر، ورنہ آج تک پتہ نہیں 2 درجن اس نے طیارے مودی کے گرا دینے تھے۔ تو جو ٹرمپ ہے وہ پوری دنیا کے سربراہ مملکت کے ساتھ کیا کرتا ہے، لیکن ایک واحد فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف ہے جن کی وہ تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتا کہ پوری دنیا میں تو ایسی لیڈرشپ ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس شہباز شریف کو اس ملک میں کوئی سیریس نہیں لیتا تھا، پوری دنیا کی لیڈرشپ اس کے گن گا رہی۔ انٹرنیشنل پلیٹ فارم جہاں پاکستان کبھی کسی شمار میں نہیں ہوتا تھا، اب کوئی بھی پلیٹ فارم ہو وہ پاکستان کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ پاکستان کے بغیر تو کوئی پلیٹ فارم جو ہے وہ کسی پلیٹ فارم کا آغاز نہیں ہوتا۔ تو یہ 75-78 سال میں جو پاکستان کو جو آج یہ مقام ملا ہے،
یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بدولت کہ ہم نے دفاعی میدان میں پہلے اپنا لوا منوایا اور اب سفارتی میدان میں اپنا لوا منوا رہے. تو یہ جو سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے بیچ جو ایم او یو سائن ہوا تھا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، یہ انڈرسٹینڈنگ مزید آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا. لیکن یہ آگے بڑھنے سے پہلے ہی ایران کی لیڈرشپ جو ہے وہ روٹ کے بیٹھ گئی. ایک تو ٹرمپ کو جو بھی اس کو بھی جو ہے نا اس کی بھی منہ کی بواسیر ہے. وہ صبح اور شام اور بیان داغ دیتا ہے، دوپہر کو اور بیان داغتا ہے. کل ہی اس نے بیان دیا کہ ایران کی لیڈرشپ جو ہے وہ بہت ذہین لوگ ہیں، اور ساتھ ہی نیتنیاہو کو وارن کیا کہ اگر میں نہ ہوتا تو ایرانیوں نے تمہیں تو صفحہ ہستی سے مٹا دینا تھا، تمہارا ٹھیکرا کر کے رکھ دینا تھا. اور اس کے بعد جو ہے شام کو بیان داغ دیا کہ میں ایران پہ پھر حملہ کر سکتا ہوں. اب یہ مذاکرات آگے بڑھانے کے بجائے ایرانی لیڈرشپ روٹ کے بیٹھ گئی. ایک تو ایرانی لیڈرشپ کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ٹرمپ کے بیانوں پہ ہی آپ نے روٹ کے بیٹھ جانا ہے تو پھر یہ جو امن کی طرف جو جاتے ہوئے مذاکرات ہیں یہ آگے کیسے بڑھے گی. بھائی پہلے یہ جو لالوں کی جوڑی ہے، یہ جو امریکہ اور اسرائیل کے بیچ جاری ہے، اس کو تو توڑے. وہ انہوں نے کلیاں تو کرو. امریکہ اس وقت جنگ سے نکلنا چاہتا ہے اور اس کے لیے فیس سیونگ چاہیے. ظاہر ہے دنیا کی سپر پاور ہے بھائی، اس کو فیس سیونگ دے. اگر آپ اپنے لیے فیس سیونگ چاہتے تو اس کو بھی تو چاہیے. اس کے بیانات کو نہ دیکھیں. وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، اس کو راستہ دے. یہ جب جو ہے یہ جوڑی ٹوٹ گئی تو اسرائیل جو ہے وہ اکیلا یہ مزاحمت کرنے کے، اسرائیل اگر لبنان یا کہیں اور جو ہے ایران کے ساتھ وہ نہیں الجھے گا. یہ تب تک ہے جب تک یہ جوڑی قائم ہے. تو امریکہ نکلنا چاہ رہا ہے تو اس کو راستہ دیں. یہ روٹ کے بیٹھ جانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. آپ ایران کو جو ہے وہ تمام تر جتنے جو ایم او یوز جو سائن ہوا ہے اس میں جو شرائط ہیں وہ اکثریت جو ہے وہ ایران کے جو مفاد میں جا رہے ہیں. ایک صرف امریکہ ہے کہ وہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے ایران نے ضمانت دی ہے کہ وہ اب ایٹم بم نہیں بنائے گی. تو اس کے لیے تو آپ کی سابقہ لیڈرشپ پہلے ہی فتویٰ دے چکی ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے. اب وہ لکھ کے دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ لکھ کے دے اور اپنے اوپر سے 40-45 سال سے جو معاشی پابندیاں ہیں، بلین آف ڈالر جو آپ کے بینکوں میں جو دوسرے ممالک کے بینکوں میں جو پڑے ہوئے جو سیز ہو چکے اس کو بحال کریں اور اس جوڑی کو توڑیں. یہ جو پاکستان جو جنگ سے مذاکرات کی ٹیبل پہ آیا تو اس سے ایرانی لیڈرشپ کو جو ہے اگر رتی برابر یا عقل اور دونوں چھو تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور امن کی طرف جائیں اور امریکہ کو راستہ دیں اور اس کو فیس سیونگ دیں. جیسے آپ کو اگر فیس سیونگ چاہیے امریکہ کو بھی دے. ٹرمپ کے بیانات کو نہ دیکھیں. وہ تو صبح اور شام اس کے بیانات بدلتے رہتے. اگر صبح وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کو آپ کے قد سے بڑا بتا کے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ایران کی لیڈرشپ تو اتنی ذہین ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو وہ تو اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتی، جو کہ نہیں ہونے والا تھا. لیکن آپ کے کھاتے میں اس نے یہ بھی ڈالا. اور اگر شام کو اس نے کہہ دیا کہ میں پھر حملہ کر سکتا ہوں تو اس کو بھی پی جائے. اگر ٹرمپ کے بیانات کو آپ اتنا سیریس لیں گے تو اس جنگ سے باہر کیسے آئیں گے؟ اس جنگ سے باہر آنا جو ہے وہ صرف اور صرف ایران کے مفاد میں ہے. اور اسرائیل صرف اگر اسرائیل ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ امریکہ اس سے باہر ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جب امریکہ اس سے باہر آ گیا اس جنگ سے تو اسرائیل اکیلا نہیں لڑ پائے گا. جبکہ ایرانی لیڈرشپ ضمانت مانگ رہی ہے کہ بھائی اسرائیل کی ضمانت دے. بھائی اس کی ضمانت کی ضرورت نہیں. آپ جو ہے اس جوڑی کو توڑے، اس امریکہ کو راستہ دے.
یہ اگر بحری بیڑے جس طرح لے کے واپس چلا گیا، اس کے بعد اسرائیل مزاحمت کے لائق نہیں رہے گا. اور دوسرا، اس جنگ میں جو ہے وہ ایران سے زیادہ تباہی تو عرب کی پھر گئی ہے. تو ایک تو ایرانی لیڈرشپ کی جو ہے وہ ان کی منطق کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے اس میں تمام یعنی کہ 80% جو اس میں جو نکات ہیں وہ ایران کی فیور میں جاتے ہیں. تو اس کو آگے بڑھائے اور اپنے ملک کو بھی اس کرائسس سے نکالیں. 45 سال کی جو معاشی پابندی ہے اس سے باہر لائیں. اور ایران اگر ان معاشی پابندیاں ہٹ گئی، اس کے بلین آف ڈالر جو دوسرے مالک میں جو پڑے ہوئے ہیں وہ ایران کو مل گئے، تو 3-4 سال میں ایران جو ہے جس جنگ میں جو نقصان ہوا اس سے باہر آ جائے گا. تو ایرانی لیڈرشپ کو ناراض آنے کے بجائے وہ اس کو سیریس لیں، اور اگر یہ جنگ سے مذاکرات کی ٹیبل پہ پاکستان لایا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے. اور اگر ایسا نہ ہوا، اور اسرائیل کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ یہ جو ایم او یو جو سائن ہوا ہے، یہ جو انڈرسٹینڈنگ جو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا، یہ امریکہ اور ایران کے بیچ جو ہے اس جنگ کے خاتمے کا جو پروسیس شروع ہوا اس میں روڑے اٹکے، اس کو روکے. اور بدقسمتی ہے کہ آپ بھی روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ بھی اسی کے اسرائیل کے ہی اعلی کار بنتے جا رہے ہیں. تو اگر یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھے گا تو سب سے زیادہ اس کا بینیفیشری تو اسرائیل ہوگا. اور اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو 80% جو ہے وہ ایران کے مفاد میں جاتا ہے. تو ٹرمپ کے بیانات کو جو ہے اس کے بعد اگر ایرانی لیڈرشپ اس طرح روٹ کے بیٹھ جائے گی کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، تو دنیا امن کی طرف کیسے آئے گی؟ آپ کے ہاتھ میں بس ایک اب نیا رمز ہے کہ ذرا سا کوئی ادھر سے بیان ہے آپ اب نیا رمز بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اگر دنیا نے اس کا کوئی متبادل ڈھونڈ لیا پھر آپ کیا کریں گے؟ اس اب نیا رمز کو چھپیں گے. تو خدا را کوئی ہوش کے ناقل لیں، اور امریکہ اگر اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے اس کو فیس سیونگ دے. ٹرمپ کے بیانات کو نہ دیکھیں، اس کو فیس سیونگ دیں. جیسے آپ اپنے لیے فیس سیونگ چاہتے ٹرمپ کو بھی چاہیے، اس کو بھی دے. اور اس کو صرف ایک ہی چاہیے کہ میں نے امریکہ ایران کو جو ہے اس کو ایٹم بم جو ہے وہ نہ بنانے کی ایران نے مجھے ضمانت دی. اور اس کا تو آپ پہلے ہی آپ کی سابقہ لیڈرشپ جو ہے وہ فیصلہ کر چکے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے. تو یہ لکھ کے دے. اور ایران کے جو صدر پزیشکیان جو ہے وہ تو بھی اناؤنس کر چکے کہ ہماری لیڈرشپ پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہے، اس کے لیے فتوے موجود ہیں کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے. تو یہ ایران کو دیں اور اپنے اوپر سے معاشی پابندیاں اور جو بلین آف ڈالر جو دوسرے بینکوں میں پڑیں اس کو لیں، اور ملک اور عوام کو جو ہے ان معاشی پابندیوں سے آزاد کرا کے اس ملک کو آگے لے کے جائیں، اس عوام کو خوشحالی کی طرف لے کے جائیں. لیکن سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ ایک بیان کو لے کے ایرانی لیڈرشپ روٹ کے بیٹھ جاتی ہے کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہم بات نہیں کریں گے. تو بات نہیں کریں گے تو سب سے زیادہ نقصان ایران کا، ایرانی قوم کا ہوگا. اس جوڑی کو توڑیں، اور یہ اگر یہ جوڑی ٹوٹ گئی تو اسرائیل جو ہے وہ خود اوقات پہ آ جائے گا. امریکہ کا اگر دست شفقت نہیں رہتا، امریکہ اگر اس جنگ سے باہر ہو جاتا ہے، وہ اپنے بحری بیڑے لے کے واپس چلا جاتا ہے، تو اسرائیل کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ایران پہ یا کہیں اور جو ہے وہ اپنے حملہ آور ہو. تو اسرائیل کی اوقات پہ لانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس جوڑی کو توڑا جائے. لیکن ایرانی لیڈرشپ اس جوڑی توڑنے کے بجائے، امریکہ جو اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے اسے نکالنے کے بجائے روٹ کے بیٹھ جاتی ہے. تو خدا را ہوش کے ناقل ہے.